حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے، سو یہ روایت متفق علیہ ہے. اور صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلحاظ صورت و خلقت لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم تھے. نہ تو دراز قد تھے اور نہ ہی پست قد تھے. اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے، عربی عبارت تو میں نے پڑھ تھی لیکن ترجمہ جو ہے بعض ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے. خوبصورت بھی تھے اور اخلاق بھی خوبصورت تھے. امام شہاب الدین ابن حجر حیثمی اشرف الوسائل الی فہم الشمائل میں فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی شرح میں کہ جان لو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل تب ہوگا جب بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ آدمی کے جسم میں جتنے محاسن ظاہرہ ہیں اور محاسن ظاہرہ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں موجود تھے. اور امام قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن ظاہر نہیں کیا گیا. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو 70,000 پردوں میں چھپا کر دیا گیا، کیونکہ آپ کے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ صحابہ آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لاتے. صحابہ کرام آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکتے. اور امام نبہانی نے جواہر البحار میں نقل کیا ہے لم یظہر لنا تمام حسنہ لانہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، کہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، اور اگر آپ علیہ السلام کا حسن و جمال ہم پر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں آقا علیہ السلام کے حسین جلووں کا نظارہ کرنے کی طاقت نہ رکھتی. اس لیے صرف انسانی بصارت کی طاقت کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہر کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، اور مکمل ظاہر نہ ہوا، کیونکہ مکمل اگر ظاہر ہوتا تو کسی کتاب نہیں تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھ سکتا. امام ابو محمد عبد الجلیل قصری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وحسن یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف کے تو کسے ہم نے سنے ہیں، بہت خوبصورت تھی. آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پردہ کیا کرتے تھے. اور جب مصر میں قحط پڑا، اناج اور غلے کی کمی ہوگی، یہ کتب تاریخ میں آتا ہے، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کو بھوک ستائے وہ میرے دربار میں آ جائے. جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام
बाएं तशरीफ लाते और अपने चेहरे अनवर से पर्दा हटा देते। पर्दा हटाते तो हुस्न यूसुफ को लोग देखकर अपनी भूख भूल जाया करते, इस कदर हसीन थे। लेकिन हजरत यूसुफ और दीगर हसीनाओं का हुस्न और जमाल ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल का एक जुज़ है।